اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین۔ عقائد کے موضوع پر سلسلہ وار گفتگو شروع ہے اور آج نواں درس ہے جس میں توحید کے موضوع پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ اس سے پہلے الہ کی خصوصیات بیان ہو چکی ہیں اور توحید کے باب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ اسلام نے جس عقیدہ توحید کا تعارف کروایا ہے اور جس عقیدہ توحید کی تعلیم دی ہے وہ عقیدہ کوئی بے جان اور بے روح عقیدہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ معاشرے کو جمود کی اور رکود کی طرف لے جاتا ہے، نہ وہ معاشرے کو بے حس اور غیر ذمہ دار بناتا ہے، بلکہ عقیدہ توحید ایک ذمہ دار عقیدہ ہے، ایک ذمہ دار نظریہ ہے کہ جو انسان کو معاشرے میں فعال کرتا ہے، انسان کو متحرک کرتا ہے، انسان کو احساس مسئولیت عطا کرتا ہے۔ لہٰذا اسلام نے جس توحید کا تعارف کروایا ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ خدا ایک ہے، دو نہیں ہیں اور بس یہاں تک معاملہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے بعد اس کو گویا ایک الف قرار دیتا ہے، اور الف کے بعد بے، پے، تے اور یہ تک کا ایک سلسلہ موجود ہے۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ یہ تو نقطہ اول ہے کہ جب ہم توحید کا اس طرح سے اقرار کر لیتے ہیں کہ خدا صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہاں سے بات جب شروع ہوتی ہے تو یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس سے آگے بہت بڑے اور اہم مراحل ابھی باقی ہوتے ہیں جن کو طے کرنا ضروری ہے۔ خدا ایک ہے یعنی وہی میرا معبود ہے، وہی میرا مالک ہے، وہی میرا حاکم ہے، اس کے علاوہ اس دنیا میں کسی اور کو اپنا معبود، حاکم اور مالک تصور نہیں کرتا، اور نہ ہی میں کسی کی حاکمیت کا قائل ہوں مگر صرف اس جگہ پر کہ جہاں میرے رب نے، میرے خالق و مالک نے کسی اور انسان کو میرا حاکم معین کیا ہو، صرف اسی صورت میں اس کے تابع فرمان ہوں۔ اس کے علاوہ میں کسی کو اپنا معبود اور حاکم اور اپنا رب تصور نہیں کرتا۔ اور عقیدہ توحید ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تمام چیزیں جو ایک انسان کے پاس موجود ہیں، چاہے اس کی زندگی کی صورت میں ہوں، اس کی صلاحیتیں، اس کا وقت، اس کا مال، اس کی اولاد، اس کا مقام و منصب و مرتبہ، اس کی معاشرتی حیثیت، یہ ساری کی ساری چیزیں خداوند متعال کی دی ہوئی امانت ہیں، اور اصلی مالک ان تمام چیزوں کا جو اس کائنات کے اندر ہیں وہ خداوند متعال کی ذات ہے۔ یہ چیزیں ہمیں امانت کے طور پر ملی ہیں، اور اس امانت کا استعمال صرف اتنا ہی اور اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جتنا اس اصلی مالک نے ہمیں اجازت دے رکھی ہے۔ لہٰذا توحید جب کسی معاشرے میں قدم رکھتی ہے تو توحید آ کر معاشرے میں طبقاتی نظام کو ختم کر دیتی ہے، امتیازی سلوک ختم کر دیتی ہے، اور عقیدہ توحید یہ درس دیتا ہے کہ کلکم آدم و آدم من تراب، کہ تمام انسان ہونے کی حیثیت سے برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت اور برتری حاصل نہیں ہے۔ عقیدہ توحید نے اور الہی تعلیمات نے اگر کسی انسان کو فضیلت دی ہے بقیہ انسانوں پر تو اس کا صرف ایک ہی معیار قرار دیا ہے، اور وہ معیار تقوی و پرہیزگاری ہے، اور وہ خدا کی عبودیت ہے کہ جو جتنا خدا کے زیادہ قریب ہے، جو جتنا خدا کا عبد ہے، وہ جتنا خدا سے ڈرتا ہے، اتنا وہ دوسرے انسانوں میں فضیلت رکھتا ہے، لیکن اس کی یہ فضیلت کسی طبقہ بندی کے لیے نہیں ہے کہ وہ ایک الگ ایسا طبقہ بن جائے کہ جس کو کوئی معاشرے میں حقوق کے اعتبار سے کوئی امتیازی درجہ حاصل ہو جائے، نہ اس طرح سے بھی نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے نزدیک بقیہ انسانوں سے زیادہ بافضیلت ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی ایسا امتیاز کسی خاندانی اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، مقام و منصب کے اعتبار سے عقیدہ توحید نے ان میں سے کسی چیز کو کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں دی، اور معاشرے میں ایسا طبقاتی نظام کہ جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے برتری کا احساس کرتے ہیں، بعض لوگوں کو ذلیل و حقیر سمجھتے ہیں، بعض لوگوں کی تحقیر کرتے ہیں اور خود کو بڑا محسوس کرتے ہیں اپنے مقام و منصب اور مال و منال کے اعتبار سے، اپنی ذات اور قبیلے کے اعتبار سے۔ اسلام نے آ کر اس کی سختی سے ممانعت فرمائی ہے اور کہا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔
اگر فضیلت کا کوئی معیار اللہ کے نزدیک ہے تو وہ صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ لہٰذا عقیدہ توحید کسی معاشرے میں آ کر جب نفوذ کرتا ہے، جب ایک معاشرہ توحیدی معاشرہ بن جاتا ہے، تو اس کے اندر عقیدہ توحید ان لوگوں کو نیچے لے کر آتا ہے کہ جو اپنی حیثیت سے بہت اوپر چلے گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو کسی بڑے مقام پر فائز کر لیا اور بقیہ کو حقیر کر دیا۔ اسی طرح عقیدہ توحید، نظریہ توحید، نظام توحید معاشرے میں ان پسے ہوئے اور محروم طبقات کو اوپر لے کر آتا ہے اور ان کو اپنی اصلی جگہ پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ خدا کی بندگی اور خدا کی عبودیت کا مطلب کیا ہے کہ یعنی غیر خدا سے انسان اپنا ناتا اور رشتہ توڑ لے، غیر خدا سے آزاد ہو جائے، اس کی بندگی کو ترک کر دے۔ یہ اصل میں عقیدہ توحید ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان توحید کا بھی اقرار کرے، خدا کا بھی بندہ ہو اور اس کے علاوہ وہ غیر خدا کا بھی بندہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے اور یہ عقیدہ توحید کے منافی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں دو انسانوں کی مثال دی گئی ہے کہ کیا یہ دونوں انسان برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ انسان کہ جو اپنے مختلف مالک رکھتا ہے، اس کے وہ مختلف مالکوں کا غلام ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کا صرف ایک ہی مالک ہے، جس کا وہ عبد اور غلام ہے۔ تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لہذا جب ایک انسان صرف اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتا ہے، اس کا عبد بن جاتا ہے، تو یہ عقیدہ اس سے تقاضا کرتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی غیر خدا کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرے گا، کسی کا عبد اور بندہ اور اس کا غلام نہیں بنے گا۔ عقیدہ توحید حقیقی معنوں میں انسان کو آزادی عطا کرتا ہے۔ عقیدہ توحید غلامی سے نجات دینے والا ایک عقیدہ ہے، اور وہ فرد کو بھی آزادی عطا کرتا ہے یہ عقیدہ توحید، اور اسی طرح ایک پورے معاشرے کو بھی، جو غلام معاشرہ بن چکا ہو، اس معاشرے کو، غلام معاشرے کو بھی آزاد معاشرے میں بدل دیتا ہے۔ یہ غلامی کیا ہے؟ اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جو رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ غلامی کی مثالیں کون سی ہیں؟ مثلا فرمایا کہ وہ ساسانی بادشاہ کہ جنہوں نے لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا اور ان کو آزادی حاصل نہیں تھی، وہ اپنی خواہش پیش نہیں کر سکتے تھے، وہ بادشاہ کی پسند کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، وہ اپنی رائے بیان نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے عالم میں لشکر اسلام کا ایک سپاہی، ایک معمولی سپاہی، جب وہ لشکر اسلام کی طرف سے اور اپنی قیادت کی طرف سے اس ساسانی بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے اور ایک سادہ لباس میں ملبوس ہو کر، ایک پھٹے پرانے لباس کے ساتھ جب وہ اس بادشاہ کے دربار میں داخل ہوتا ہے، اور داخل ہوتے ہوئے چونکہ توحیدی نظریے کا حامل ہے، چونکہ توحیدی مزاج کا حامل ہے، اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے اس اسلامی لشکر کے ایک سپاہی کی کہ وہ ایسے بادشاہ کے دربار میں جاتے ہوئے نہ اس کے قدم لڑکھڑاتے ہیں، نہ اس کے ماتھے پر کوئی پسینہ آتا ہے، نہ اس کی زبان میں لڑکھڑاہٹ ہے، نہ اس نے خوش آمدی رویہ اختیار کیا، نہ اس کے قدموں میں کوئی ایسی کمزوری آئی ہے کہ جیسے بالعموم کسی بڑے بادشاہ کے دربار میں جس کے اتنے نوکر چاکر اور اس کے شاہانہ انداز ہوں، وہاں پر کسی طرح کا کوئی پروٹوکول اس پر اثر انداز نہیں ہوتا، چونکہ وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، اس کی نگاہیں ایمان کی وجہ سے غنی ہیں، اس کا وجود خدا کی اس وحدانیت پر اقرار کی وجہ سے غنی ہو چکا ہے، اور وہ کسی طرح کے خوف اور وحشت میں مبتلا نہیں ہوتا، اور اس خط کو لے کر سیدھا بادشاہ کے اس تخت پر چڑھ جاتا ہے اور وہاں پر اس کے ہاتھ میں دیتا ہے، اور وہ بادشاہ اس سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم کس لیے آئے ہو؟ تو یہاں پر وہ 3 جملے جو اس عظیم سپاہی نے اس بادشاہ کے سامنے بیان کیے، رہبر معظم فرماتے ہیں کہ ان 3 جملوں کو انسانیت کے اس عظیم محل کے در و دیوار پر سنہری حروف سے لکھ دینے چاہیے کہ اس نے جو اس ساسانی بادشاہ کو جو جواب دیا کہ میں کس لیے آیا ہوں، کہا کہ لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ، کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ان بندوں کو، ان انسانوں کو
بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف اور اس کی عبودیت کی طرف لے جائیں۔ یعنی ہم ان انسانوں کو آزاد کروانے کے لیے آئے ہیں، جن کی غلامی کا عالم کیا تھا کہ یہ ساسانی بادشاہ، یہ ایران کے بادشاہ، جب ان کی روم کے ساتھ جنگ ہوئی، ایک جنگ کا واقعہ اس طرح سے ملتا ہے جس کو رہبر معظم نے نقل کیا ہے کہ جب یہ اپنے لشکر کو تیار کر رہے تھے تو ایک بوڑھا آدمی کے جس کے 4 بیٹے تھے بادشاہ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میرے 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ کے لشکر میں آپ کے ساتھ ہو کر جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، ایک بیٹے کی اجازت دے دیجئے کہ وہ میری خدمت کے لیے رک جائے۔ تو کہا کہ اس وقت تو بادشاہ نے کوئی بات نہیں کی، خاموشی سے سن لیا، لیکن اگلے ہی دن جب صفیں تیار ہوئیں اور لشکر آمادہ ہو گئے تو اس وقت دیکھا گیا کہ وہ چوتھا بھائی یا وہ چوتھا بیٹا کہ جس کے لیے اس کے والد نے گزارش اور سفارش کی تھی، اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اس کو اس شہر کے مین دروازے پر یا محل کے اس دروازے پر اس کا ایک حصہ ایک طرف اور دوسرا حصہ دوسری طرف لٹکا دیا، تاکہ سب یہ جان لیں کہ کوئی بھی اگر اس طرح کا تقاضا کرے گا اور وہ اس جنگ پر جانے سے اگر گریز کرے گا اور رکنے کی خواہش کرے گا تو اس کا بھی یہی عالم ہوگا، اس کی بھی یہی حالت ہو جائے گی اور اس کے ساتھ بھی یہی رویہ رکھا جائے گا۔ لہذا کسی انسان کو وہاں پر اتنا بھی حق نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے مخالف یا اس کی پسند کے برخلاف کسی چیز کا اظہار کر سکے، کوئی تقاضا کر سکے۔ لہذا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ اس ساسانی بادشاہ کے اقتدار کے لیے تمام لوگ لڑیں اور تمام لوگ اس پر فدا ہو جائیں۔ یعنی غلامی کی یہ حالت تھی کہ لوگ اس طرح سے دبے ہوئے تھے، لوگ اس طرح سے پسے ہوئے تھے، اس قدر محروم ہو چکے تھے۔ یہی غلامی کی بدترین قسم ہے جس غلامی سے نجات کے لیے تمام انبیاء، ائمہ، اولیاء، فقہاء نے ہمیشہ اپنے زمانے میں جنگ کی ہے، مبارزہ کیا ہے، جد و جہد کی ہے کہ انسانوں کو اس غلامی سے نجات دلائی جائے۔ اور اس غلامی کی شکلیں بدلتی رہی ہیں، جہاں ایک زمانہ تھا کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو جس طرح سے اپنا غلام بنایا ہوا تھا اور اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کا جو قیام ہے اور بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے جو کوشش کی ہے اور ان کو توحید پرستی کی طرف لے کر آئے ہیں بنی اسرائیل کو۔ اسی طرح بعد کے زمانوں میں جیسے یہی ساسانی بادشاہ ہیں، ان کے مقابلے میں جو مسلمان حکمرانوں کا اور اسلامی لشکر نے جس طرح سے انسانوں کی نجات اور ان کی ہدایت و فلاح کے لیے قیام کیا ہے، اسی طرح یہ جو غلامی کی شکلیں جیسے عرض کیا کہ یہ بدلتی رہتی ہیں۔ آج کے جدید زمانے میں بھی یہ غلامی موجود ہے، لیکن اس کی شکلیں آج مختلف ہو چکی ہیں اور آج کسی انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ غلام ہے، جبکہ حقیقت میں وہ غلامی کی بدترین حالت میں اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن اسے یہ احساس نہیں ہوتا۔ یہ سب سے خطرناک غلامی ہے جس میں اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ وہ غیر الہی افکار اور نظریات کا پیروکار ہو چکا ہے، ان کا غلام ہو چکا ہے، وہ ایسے رسم و رواج کا غلام ہو چکا ہے کہ جو خدا نے اس کے لیے معین نہیں کی تھیں، وہ ایسی تعلیمات کا پیروکار ہو چکا ہے جو اللہ نے اس کے لیے معین نہیں کی تھی، وہ ایسے قوانین کے مطابق اپنی زندگی کا فیصلہ کرتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے نازل نہیں کی تھیں، وہ ایسے نظامات کا تابع ہو چکا ہے، معاشرے میں ایسے نظامات کو لاگو کرنے کے درپے ہو گیا ہے کہ جو اس کے لیے خدا نے نہیں بھیجے تھے۔ بس خداوند متعال ہم سب کو توفیق دے کہ ہم توحید کے اس عقیدے کو اور اس اصل کو اور اس حقیقت کو اس طرح سے سمجھیں کہ جس طرح سے خداوند متعال نے سمجھایا ہے اپنے قرآن مجید کے ذریعے سے، اپنے انبیاء کے ذریعے سے، اپنے ائمہ اور اولیاء کے ذریعے سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔